من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ. اللہ جل جلالہ. جی السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی ناصر.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نوں میں جانا کھاں کے جان جہان سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں۔
ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سمبا جاری رکھو تسی اج۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تو رحیم، تو کریم، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، ذکر عطا فرمایا، صحبت عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک بچہ تھا، اس کی والدہ روزانہ صبح اسے سکول بھیجتے وقت صرف ایک جملہ کہتی، بیٹا اللہ تمہارا حافظ۔ شروع میں بچے کے لیے یہ صرف ایک جملہ تھا، وہ سنتا اور چلا جاتا۔ سال گزرتے گئے، بچہ جوان ہوا۔ ایک دن وہ ایک مشکل حادثے سے بال بال بچ گیا، گھر آیا، ماں سے لپٹ کر رو پڑا اور کہنے لگا، امی آج پہلی دفعہ مجھے سمجھ آئی کہ آپ روزانہ جو اللہ حافظ کہتی تھی وہ صرف لفظ نہیں تھے، وہ تو میرے لیے دعا تھی۔ اور یہی فرق ہے لفظ اور کیفیت میں۔ ہم سب الفاظ بولتے ہیں لیکن ہر لفظ دل سے نہیں نکلتا۔ جب کوئی لفظ دل سے نکلتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں رہتا، وہ آواز نہیں رہتا، عادت بن جاتا ہے، دعا بن جاتا ہے، نور بن جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی پوری زندگی کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی الفاظ کے درمیان گزرتی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، گھر سے نکلتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم، کسی کا احسان ہو تو جزاک اللہ خیر، رخصت ہوتے ہیں تو اللہ حافظ۔ لیکن سوال، کیا ہم صرف الفاظ بولتے ہیں یا ان الفاظ کو محسوس بھی کرتے ہیں؟ فرق یہی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اللہ نے ہمیں کیا سکھایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غور کریں، یہ صرف پڑھنے کا جملہ نہیں، یہ اعلان ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میرا دشمن شیطان ہے، اور میری حفاظت صرف آپ کے پاس ہے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر قرآن صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اچھے کام کی ابتدا سکھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی حیرت کی بات ہے، ایک مومن کھانا بھی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے،
سفر بھی اللہ کے نام سے، کاروبار بھی اللہ کے نام سے، گفتگو بھی اللہ کے نام سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو اس میں برکت آتی ہے۔ شروع میں انسان بسم اللہ پڑھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے بسم اللہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر ایک اور وقت آتا ہے کہ بسم اللہ اس کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اب اگر کبھی وہ بسم اللہ کے بغیر کام شروع کرے تو اسے اندر سے کمی محسوس ہوتی ہے، اور یہی کیفیت ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں بارش کا پانی جب سخت پتھر پہ گرتا ہے تو فوراً اثر نہیں کرتا، لیکن اگر وہی پانی مسلسل گرتا رہے تو ایک دن پتھر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ذکر کے الفاظ بھی ہیں۔ پہلے دن شاید وہ صرف زبان پڑتی ہے، کچھ دن بعد عقل سمجھتی ہے، پھر دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آنکھیں نم ہونا شروع ہوتی ہیں، اور ایک دن وہی الفاظ زندگی، انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک شخص الحمدللہ صرف عادت سے کہتا ہے اور دوسرا الحمدللہ کہہ کے رو پڑتا ہے۔ ایک شخص آمین صرف رسم کے طور پہ کہتا ہے اور دوسرا آمین کہتے ہوئے اپنا پورا وجود اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب صرف ایک لفظ نہیں، یہ گویا بندے کا اپنے رب سے کہنا ہوتا ہے، یا اللہ میں نے مانگ لیا، اب مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، میری امید صرف آپ سے ہے۔ اور یہی کیفیت دعا کو زندگی دیتی ہے۔ غور کریں، ذکر کی محفل کا مقصد صرف تسبیح کے دانے پورے کرنا نہیں، صرف تعداد بڑھانا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے الفاظ ہمارے دل میں اتر جائیں، اور جب الفاظ دل میں اترتے ہیں تو کردار بدلنے لگتا ہے۔ پھر السلام علیکم صرف سلام نہیں رہتا، امن کی دعا بن جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر صرف شکریہ نہیں رہتا، دوسرے کے لیے خیر کی دعا بن جاتا ہے۔ اللہ حافظ صرف رخصتی کا جملہ نہیں رہتا، اللہ کی حفاظت کے سپرد کرنے کا احساس بن جاتا ہے۔ اور بسم اللہ صرف آغاز نہیں رہتی، بلکہ انسان کی پوری زندگی کا انداز بن جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے انسان کو سمجھ آتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ ان کو محسوس کرتا ہے، اور جب وہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو نعمتیں یاد کرتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے تو اپنی غلطیاں یاد کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے تو دل سے دوسرے کے لیے سلامتی مانگتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو دل میں یقین ہوتا ہے کہ اب یہ کام اللہ کی برکت سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی کیفیت، الفاظ کی حقیقت، ان کی لذت، ان کی تاثیر، ان کی کیفیت عطا فرمائے، اور ہماری زبان کو ایسا ذکر عطا فرمائے جو ہمارے دلوں کو زندہ کرے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان 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 الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ
الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان اللہ. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے روح اور دل کی کیفیات جو عطا فرمائی ہیں وہ دراصل انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد، استقامت، اخلاص اور تدبر اور تفکر کے ساتھ بیدار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ جب تک انسان ان کیفیات کو محسوس نہیں کرے گا، فیل نہیں کرے گا، تب تک الفاظ ہی رہیں گے. جس طرح آپ نے سلام کی اور شکریہ کی اور یہ اس طرح کی جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، عموماً انسان ان کا عادی تو ہو جاتا ہے لیکن وہ زبان کا عادی ہو جاتا ہے. اور پھر جب انسان کسی بندے سے، اپنے فیملی کے کسی ممبر سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی بھلائی کو دل سے چاہتا ہے، پھر اس کی خیر خواہی چاہتا ہے، پھر اس کے ساتھ محبت اور پیار والا سلوک چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ ہر کوئی محبت سے پیش آئے، ہر کوئی پیار سے پیش آئے، ہر کوئی اس کے لیے دعا کرے، ہر کوئی اس کی خیر خواہی کرے. جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل نہ آئے، تکلیف نہ آئے. اور یہ ساری کیفیات جو ہے وہ اس سے محبت کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی. اب اس کے الفاظ جو ہیں وہ دعا بن رہے ہوتے ہیں، اب اس کے الفاظ اس کے لیے رحمت بن رہے ہوتے ہیں، برکت بن رہے ہوتے ہیں. اور یہی کیفیات اگر ہم ہر مسلمان کے ساتھ اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ روایت میں نا کل مؤمن اخوہ، کہ ہر مومن بھائی ہے. اور مومن کی مثال حدیث پاک میں بیان فرمائے گی کہ اگر ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مومن اس کی تکلیف کو ویسے ہی فیل کرے جیسے کہ اس کی خود کی تکلیف ہے. اور مثال یہ دی گئی کہ اگر انگلی میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کو فیل کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کے یہ جو الفاظ ہیں، سلام ہے، اب سلام کرنے سے پہلے جو نیت بیان کی گئی ہے وہ نیت ہی اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اگلے سے بندہ محبت کے ساتھ پیش آئے اور محبت سے بات کرے. اور وہ سلام کی نیت یہ ہے کہ میں جس کو سلام کرنے لگا ہوں تو اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال، یہ میرے لیے امانت ہے اور وہ میری طرف سے محفوظ ہے، میری طرف سے اس کو ان سب چیزوں کی امان ہے. اور پھر جب انسان ان کیفیات کو دل کی گہرائیوں میں اتارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کن کہہ دیتا ہے، تو پھر وہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين وجنة الفردوس نعيما مقيما وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم